الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقادر والحق والمعین. ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی حاضر خدمت ہوں. الحمدللہ عز و جل ہمارا انوار القدسیہ فی معرفتی قواعد الصوفیہ حضرت قطب ربانی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب آداب مرید کامل سے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس درس کا تیسرا حصہ شروع ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ العزیز آج آداب مریدین میں سے ہی چند خاص چیزیں جو حضرت شیخ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے ان کو ہم پڑھیں گے، اور نیت کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس درس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو بزرگان طریقت کے اور جو اسلاف کی یہ قیمتی جو ارشادات ہیں اس کے اوپر ہم خود بھی عمل کریں، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں. تو جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی پہنچتا رہے گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ شریعت کے ارکان اور شرائط میں خلل نہ ڈالے، کیونکہ ایک رکن یا شرط ختم ہو جائے تو باقی بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں. اور یہ بات پہلے بے شمار بزرگان دین رحمہم اللہ نے ذکر کی ہے کہ ارکان طریقت 4 ہیں. نمبر 1 بھوک، نمبر 2 تنہائی، نمبر 3 خاموشی، اور نمبر 4 شب بیداری. ان 4 سے جو باتیں زائد ہیں وہ باتیں ان کے تابع ہے. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اصول کو ضائع کرتا ہے وہ وصول سے محروم رہتا ہے. تو یہاں پر اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اصول کو ضائع نہیں کرنا ہے. جو اصول قرآن ہے، جو اصول حدیث ہے، جو شریعت کے اصول ہیں ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے. اسی طرف ارشاد فرمایا ہے اور کہا کہ مرید کی شان سے یہ بات ہے کہ وہ شریعت کے ارکان اور شرائط میں خلل نہ ڈالے. مزید فرماتے ہیں کہ سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ مرید جو ہے وہ مرشد کا انتخاب کیسے کرے. یہ پہلی بنیادی چیز ہوتی ہے. جب کوئی شخص طریقت کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو اب اس کا پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ یہی قدم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مرشد کا انتخاب کیسے کریں. یہ عموماً سوال لوگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے بھی جو ہمارے بزرگ وصال فرما گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ان کو کمال عطا کیا، بڑے کامل درویش، صوفی درویش، ڈیوٹی والے بزرگوں میں سے صاحب نظر صاحب کمال بزرگ صوفی میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے میں نے سوال کیا کہ حضور یہ مرشد کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے اور آپ نے مرشد کا انتخاب کیسے کیا. میں نے ان سے سوال کیا کیونکہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے میری الحمدللہ ہر جمعہ کی تربیتی نشست کے اندر صحبت ہوتی، اور اس کے علاوہ جو بقیہ دن ہوتے 6 دن وہ میں صوفی صاحب کے پاس، کمال بابا کے پاس، جو کہ آپ حکیم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، درویش بھی ہیں، تو ان کے پاس اپنا وقت صرف کرتا تھا. تو کوئی بھی دن میں نے میری کوشش ہوتی تھی کہ میرا کوئی بھی ایک دن بھی
بزرگوں کی صحبت سے جو ہے وہ خالی نہ جائے. تو مجبوری ہوتی تھی، میاں حضور کی نشست ایک دن کی ہوتی تھی، تو جو بقیہ ایام ہوتے تھے تو میاں حضور سے اجازت کے ساتھ میں ان بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، تو ان سے سوالات کیا کرتا تھا. تو یہ سوال میں نے ان سے کیا کہ حضور یہ مرید جو ہے مرشد کا انتخاب کیسے کرے، اور آپ نے مرشد کا انتخاب کیسے کیا؟ تو بابا جی ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں تو مرشد جو ہے وہ لاٹریوں میں ملے ہیں. آپ کی بڑی باتیں آج ہم جب اس پر غور و تفکر کرتے ہیں تو جو اسلاف رحمہم اللہ کی جو قیمتی باتیں ہم سنا کرتے تھے عین اس کے مطابق ہم پاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہمیں تو اپنے جو ہمارے جو مرشد ہیں وہ ہمیں لاٹریوں میں ملے ہیں. میں نے کہا حضور کیسے لاٹریوں میں ملے؟ کہا کہ شروع میں ہم ایک بزرگ کے پاس سلسلے میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے بس ذکر اللہ تعلیم کیا اور کہا اللہ 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 اللہ، بس یہ ذکر کرتے رہنا. آپ فرماتے ہیں کہ 12 سال تک میرا یہ مشغلہ تھا کہ صبح و شام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے تہجد تک فجر تک یہی ذکر کیا کرتا تھا. اور ان بزرگ سے خصوصی فیض ملا، آپ نے اجازت و خلافت سے بھی نوازا. جب آپ پردہ کر گئے تو اس کے بعد پھر آپ حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اکثر آیا کرتے تھے. میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، ہمارے جو استاد محترم تھے، بزرگ تھے، ولی کامل صوفی بصفا حکیم میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو سوال ہے اسی کا جواب اس واقعے میں ذکر کر رہا ہوں کہ مرید مرشد کا انتخاب کیسے کرے. اور میں نے کہا کہ ہمیں تو مرشد لاٹریوں میں ملے ہیں. کیسے لاٹریوں میں ملے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواب میں زیارت کی، اور خواب میں زیارت کرنے کے بعد آپ نے ایک بزرگ کا تعارف کروایا، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. ان کے متعلق حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کا نام سید عبد المالک شاہ نقشبندی مجددی ہے، دیکھ لو ان کو. اور یہ یہاں نہیں رہتے، یہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ افغانستان سے پشاور سے یہ لاہور ہمارے دربار میں یہاں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، اور تم ان سے ملاقات کرو گے اور یہ تمہیں ذکر تعلیم کریں گے، اور یہ تمہارے آگے کے جو روحانیت کے منازل ہیں، منازل سلوک ہیں، وہ یہ طے کریں گے، اور یہ آپ کے تمہارے مرشد ہیں. آپ نے یہ فرمایا اور بابا جی فرماتے ہیں کہ میں جاگ گیا. مجھے حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا نام بتایا، چہرے کی زیارت کروائی، اور وقت تک کا بتایا، اور جگہ تک بتائی کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں سے آئیں گے، کب آئیں گے. آپ نے فرمایا جمعرات والے دن آئیں گے، وقت تک بتایا. بابا جی فرماتے ہیں کہ میں خوب تیاری کر کے غسل وغیرہ کر کے ستھرے لباس کو پہن کر خوشبو لگا کر داتا صاحب کے مزار پر داخل ہوا، اور جیسے ہی میں سیڑھیوں پر قدم رکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اوپر وہی بزرگ جن کی رات زیارت ہوئی تھی اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعارف کروایا تھا، وہ سامنے کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے. میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے دستبوسی کی، اور ان بزرگ نے مجھے مخاطب ہو کر کہا
کہ میاں محمد کمال تمہارا ہی نام ہے، تم ہی ہو؟ تو بابا جی نے کہا کہ سید عبد المالک شاہ آپ ہی ہیں حضور؟ بولا ہاں ہم ہی ہیں۔ بولا آؤ ہمارے ساتھ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے سامنے جو کھلی جگہ تھی وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ عصر کی نماز آپ نے ادا کی ساتھ، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں صحن کے اندر بیٹھ گئے۔ تو بابا جی نے پہلا سوال اپنے پیر و مرشد سے سید عبد المالک شاہ سرکار سے یہ پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ مجھے تو حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگاہ فرمایا تھا، آپ کا نام بھی بتایا تھا، آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ تو سید عبد المالک شاہ سرکار مسکرائے اور کہا کہ جنہوں نے آپ کو میرا تعارف کروایا، رات وہ ہمارے پاس بھی آئے تھے اور تمہارا پورا تعارف، تمہارے پورے خاندان کا پورا تعارف ہمیں کروایا ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کو آگے منازل سلوک طے کروانے ہیں، اور یہ ولیوں کی اولادوں میں سے ہیں اور ان کے بڑے خانواد اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارا تعارف انہی نے ہی کروایا جنہوں نے میرا تعارف کروایا، یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ کیا شان ہے میرے داتا صاحب کی۔ تو آپ فرماتے انہوں نے ہی میرا تعارف، تمہارا تعارف مجھے کروایا اور میرا تعارف تمہیں کروایا۔ اس کے بعد بابا جی فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کچھ ذکر تعلیم کی اور خاص باتیں بتائی اور کہا کہ اب ہم یہاں سے اپنے جو میں ٹھہرا ہوا ہوں پشاور کے اندر ایک جگہ پر، وہاں میں جا رہا ہوں، تم وہاں مجھ سے ملاقات کر لینا، اور اس کے بعد ہم افغانستان سے ہجرت کر کے ہم پاکستان آ جائیں گے، اور پھر یہیں پر ہی رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے، تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے، وہ اس کو جاری رکھیں گے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ اس طرح لاٹری کے اندر ہمیں ہمارے مرشد ملے ہیں، اور میں نے بابا جی کے جو پیر و مرشد ہیں سید عبد المالک شاہ سرکار، ان کی بھی زیارت کی، ان سے ملاقات بھی کی، بڑی اچھی ملاقات رہی، اور الحمدللہ آج بھی بابا جی کے پیر و مرشد حیات ہیں، کامل درویش، بے شمار اللہ تبارک و تعالی کی خاص صفات کے منبع بزرگوں میں سے ہیں، وہ آج بھی الحمدللہ حیات ہیں، کافی عمر ان کی ہو گئی ہے۔ ہری پور کے اندر آپ کا ایک باقاعدہ مدرسہ ہے، و تعلیم و تعلم کا بھی سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ مہینے میں ایک دن لاہور بھی تشریف لاتے ہیں اور وہاں ذکر فکر کے معاملات کرتے ہیں، عام اس طریقے سے مرید وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال آپ کو عطا کیا۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ ہمیں تو مرشد جو ہے لاٹری میں ملے، اور اس طرح لاٹری میں ملے ہیں، اور پھر بابا جی کی ان بزرگ کے ساتھ رفاقت مرتے دم تک تھی، اور تقریباً 36 سال کے قریب آپ کو بیعت ہونے کے بعد آپ کی رفاقت رہی ہے، اور میں ساتھ ہوا کرتا تھا، سال میں 2 سال میں بابا جی کی ایک ملاقات ہوتی تھی بس مرشد سے، اور وہ ایک ملاقات بھی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ بابا جی خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مرشد کے پاس جاتا ہوں تو جانے کے بعد اکثر مرشد جو ہے، جو دیگر مریدین ہے، وہ ان کو کہتے ہیں مخاطب کر کے، عذرائے مزاح کہتے ہیں کہ تم چھوٹے چھوٹے چور ہو، اور یہ جو کراچی سے آیا ہے، پختون آپ کا لہجہ تھوڑا سا، بولا یہ خواب کراچی سے جو آیا ہے یہ بڑا ڈاکو ہے، تم چھوٹے چھوٹے چور ہو، تم چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ چوری سے مراد یہ کہ اپنے مرشد سے فیض لیتے ہو، توجہ کرتے ہو، اور ان سے لیتے ہو، حاصل کرتے ہو۔ کہا یہ کراچی سے آیا، یہ بڑا ڈاکو ہے، یہ
سال میں 2 سال میں 5 سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. تم آتے ہو، توجہ لیتے ہو، فیض لیتے ہو، چلے جاتے ہو. یہ کراچی سے آتا ہے، مرشد کو ہی اپنے ساتھ کراچی لے جاتا ہے. اللہ اکبر. بابا جی سے میں نے پوچھا بابا جی کیسے؟ کہا کہ میں جاتا ہوں بس اپنے مرشد کے اندر گم ہو جاتا ہوں اور مرشد کو اپنے اندر گم کر لیتا ہوں، اور اس ایک صحبت میں یہی کرنے کے بعد پھر جب رات کو بیٹھتا ہوں مرشد کو سامنے بٹھاتا ہوں اور ان سے فیض لیتا رہتا ہوں جب تک ملاقات نہیں ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا. تو بابا جی کے تو بڑے عجیب معاملات تھے، بڑے صاحب کرامت بزرگوں میں سے تھے، اور ان کی کئی کرامتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے فیض سے ہمیں مستفید فرمائے. بڑے کشادہ دلی رکھنے والے بزرگوں میں سے ہیں، عطاؤں کی بارش کرنے والے بزرگوں میں سے. جس طرح میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کا اعلیٰ ظرف، اسی طرح بابا جی کا بھی اعلیٰ ظرف کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ آج جو ہمارے یہ بابا جی تو پردہ فرما گئے لیکن ان کا فیض آج بھی جاری ہے، لیکن ہمارے زندگی کے اندر جو بزرگ حیات ہیں، موجود ہیں، ہم ان کو غنیمت جانیں اور ان سے جتنا فیض لے سکتے ہیں لے لیں. آج کی دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ جیسی ہستی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. آج ہمیں ان کی زیارت میسر ہے، ان کی تربیت میسر ہے، ان کی تعلیمات میسر ہے. اور میں رشک کرتا ہوں ان لوگوں پر کہ آج اتنی آسانی سے شاگردی اختیار کرنے کا سلسلہ میاں حضور نے عطا کر دیا ہے جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کی صورت میں. میں کہتا ہوں کہ صرف شاگرد ہو جانا اس بندے کے لیے باعث فضیلت ہے. کچھ حاصل نہ کرے، صرف وہ شاگرد ہو جائے تو اس کے لیے باعث فضیلت ہوگا. اور آج لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے. اتنی تشہیر ہم کر رہے ہیں جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کی، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس موٹیویٹ کرنے پر 1800 1000 2000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کا حصہ بھی بنے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح کی شخصیت ہیں اور تھال کے اندر یہ تمام لوازمات رکھ کر پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو اس تھال میں سے لینا چاہتا ہے آ جائے لے لے، تو میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو ٹوٹ پڑنا چاہیے. اس میں ہر شخص کو فیض لینے کے لیے اور یہ جو ایک ترتیب طریقہ بتایا ہے اس میں داخل ہو جانا چاہیے. بھائی یہ 1000 2000 5000 10,000 روپے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ان بزرگوں کے ملفوظات کے مقابلے میں اور ان کے ارشادات کے مقابلے میں، ان کی تعلیمات کے مقابلے میں. اور جو کچھ خاص الخاص چیزیں آپ کی بارگاہ سے عطا ہوگی یہ 10-20 ہزار روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایسے کروڑ روپے قربان ہیں ان ارشادات کے اوپر. اور یہ جو تھال رکھے ہوئے ہیں برکات کے، ان تھالوں کو حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ٹوٹ پڑنا چاہیے ہر شخص کو. اور یہ ہزاروں میں تعداد نہیں ہونی چاہیے بلکہ لاکھوں لوگ جو ہے اس سے فیض یاب ہوں. اور میاں حضور کے ہر خلیفہ کا یہ حق بنتا ہے کہ آج اس کے جو خلیفہ کے جو مرشد ہیں وہ اگر دنیا کو فیضیاب کرنے کے لیے دستیاب ہیں اور ایک طریقہ اس کے معاملات کو آپ نے فیض عام کرنے کے لیے اختیار کیا ہے تو اپنے معتقدین، اپنے مریدین، اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. مرشد کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم کریں، ہم لوگوں کو سکھائیں. میری ذاتی یہ رائے ہے، دیگر لوگوں کی رائے الگ ہو سکتی ہے، وہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جو اپنے بزرگوں کی صحبت کے اندر سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے
کہ میاں حضور خود فرماتے تھے کہ جب تک دادا عثمان میاں حیات تھے تو ہماری یہ حالت تھی، ہم بیعت بھی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دادا عثمان میاں کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے کہ حضور آپ ان کو بیعت کر دیں، آپ ان کو فیض دیں، آپ حیات ہیں، آپ موجود ہیں، آپ جو کچھ دے سکتے ہیں ان کو دے دیں۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ مرشد فیض دے رہے ہوں، مرشد تعلیمات دے رہے ہوں، مرشد یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہوں، ان کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو کر کچھ معاملات کریں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دیگر جو معاملات ہیں جو لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہے، وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تعلیم کروں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ احباب ہیں جنہوں نے سوال کیا کہ حضور آپ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے تعلیمات کا سلسلہ شروع کریں، تو میں نے سختی سے ان کو کہا کہ بھائی میں نے ترویج و اشاعت کرنی ہے سلسلے کی اور میاں حضور کی خانقاہ کے شعبہ جات کی۔ یہ ویڈیوز وغیرہ بنانے کا مقصد اپنا چورن بیچنا نہیں ہے، میں نے ترویج و اشاعت کرنی ہے میاں حضور کے تمام شعبہ جات کی، اور وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میاں حضور سے جوڑنے کے لیے سارا سلسلہ ہے، اپنی واہ کے لیے نہیں، اپنے چورن بیچنے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، جتنا لوٹ سکتے ہیں آپ کی حیاتی میں لوٹ لیں، ورنہ پھر پچھتاتے رہیں گے۔ اب آ جائیے، آپ کا جو سوال تھا کیا فرمایا کہ مرید مرشد کا انتخاب کیسے کرے؟ فرماتے ہیں کہ مرید کی شان اور ذمہ داری سے یہ بات ہے کہ ایسے شیخ کی شاگردی حاصل کرے کہ جو علوم شرعیہ سے وافر حصہ پائے، تاکہ وہ اسے کسی دوسرے کے پاس جانے سے کفایت کرے۔ ہمارے شیخ محمد شناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے ایک دن شیخ سیدی محمد سروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ میں فلاں شیخ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے حضرت شیخ کے چہرے پر کلی آ گئی اور فرمایا اذا کنت لا اکفیک فکیف اتخذتنی شیخا لک، کہ اے محمد جب میں تجھے کافی نہیں تو تم نے مجھے کس طرح اپنا مرشد بنایا؟ یعنی جب آپ نے مرشد بنا لیا تو وہ مرشد آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں متزلزل ہونی چاہیے۔ یا تو آپ شیخ بنائیں نہیں، شیخ کا انتخاب جب آپ نے کرنا ہے تو بڑی سوچ سمجھ کر اور ٹٹول کر دیکھ بھال کر آپ نے کرنا ہے، اور جب آپ ایک مرتبہ شیخ بنا چکے تو پھر آپ نے متزلزل نہیں ہونا ہے۔ میں اپنی ذاتی بات بتاؤں کہ بابا جی میرے استاد تھے، صاحب کمال بزرگوں میں سے تھے، ڈیوٹی والے بزرگوں میں سے تھے، اور بڑی کرامتیں آپ کی دیکھی، لیکن اس کے باوجود بابا جی سے میں بیعت نہیں ہوا۔ ذکر آپ نے تعلیم کیا، توجہ آپ کرتے رہتے تھے، بیعت کا جو سلسلہ رہا ہے، پیری مریدی کا جو سلسلہ رہا ہے، وہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے تھا، اور بابا جی نے بھی مجھے راغب نہیں کیا کہ تو مجھ سے بیعت ہو جا، آپ میاں حضور کی طرف ہی رغبت دلاتے، ان کی محبت دل کے اندر مزید بڑھاتے۔ جو ارشادات میاں حضور کی تربیتی نشست میں ہوتے، میں بابا جی سے وہ ارشادات پر ڈیبیٹ کرتا تو بابا جی اس کی تشریح کرتے، اور پھر اس تشریح کے بعد مجھے کہتے کہ تیرے دل کے اندر مزید تیرے شیخ کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک بابا جی فرماتے تھے کہ جب میں یہاں بیٹھ کر توجہ کروں تو اس وقت میری طرف متوجہ نہیں ہونا، بلکہ یہ گمان کرنا کہ میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، بلکہ تیرا مرشد بیٹھا ہوا ہے، میاں حضور بیٹھے ہوئے، اور وہ تجھ پر تیرے قلب پر توجہ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ پہلے تو جو ہے سوچ سمجھ کر شیخ اختیار کرے، اور جب شیخ اختیار کر لے تو پھر اس کی طرف سے متزلزل نہیں ہونا۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد سے ان کے علاوہ کسی کی زیارت نہیں کی حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا، آخری وقت تک ان کے ساتھ جڑے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص تقدیر کی وجہ سے ایسے شیخ کا مرید بنے جس کو علوم شرعیہ سے سیرابی حاصل نہیں، اس کے لیے کسی دوسرے کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں، جس طرح اس دور کے اکثر مشائخ کا حال ہے۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کا یہی مطلب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مرید کے لیے یہ بات نہایت بری ہے کہ وہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے کے مذہب کی طرف منسوب ہو، بلکہ صرف اپنے شیخ کی تقلید کرے۔ یقینی طور پر آپ کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ جب اس کا شیخ علوم شرعیہ میں سمندر کی طرح ہو، اگر یہ صورت نہ ہو تو مرید کے دوسرے شیخ کی طرف نسبت میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض بزرگوں نے اس کو واجب کہا ہے۔ لیکن اگر شیخ سے ساری سیرابی ہو رہی ہے، علوم شرعیہ کی بھی طریقت کی بھی بھرپور فیض مل رہا ہے، اور وہ شیخ اپنے معاملے میں کامل ہے، تو پھر اس کو متزلزل ہونے کی، کسی اور طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا، اور تیسرے حصے کے اندر صوفی کے متعلق انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ صوفی کون ہوتا ہے، اور اس کی علامات کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جو آداب حضرت شیخ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں، وہ انشاءاللہ تعلیم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بزرگوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور جن جن بزرگوں سے ہم نے فیض لیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔